بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس کریم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ہرنی کی وجہ سے ایک یہودی مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزان محترم، جب اس یہودی نے ہرنی کا یہ رویہ دیکھا کہ وہ اپنے نبیوں کے سلطان کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ واپس آ گئی، اور ہرنی کا وعدہ وفی دیکھتے ہوئے وہ یہودی رو پڑا اور رونے کے بعد کہا، اے محمد مصطفیٰ، آج کے بعد میں یہودی نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں، اور جو وعدہ اس ہرنی نے اپنا پورا کیا ہے اس کے مطابق میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے بھائی، خدا آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ان کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں، اور دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ لیتے ہوئے اس کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو آپ کو ثواب ملے وہ آپ کے والدین کے، آپ کے مرحومین کے لیے آپ اسے جمع کرے اور خدا ان کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، راوندی ایک راوی ہے اور ابن باویہ بھی ایک راوی ہے جو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا ایک صحرا میں جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے سنا کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے پکارا، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، لیکن آپ نے دیکھا آپ کو کوئی نظر نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پکارا تو آپ نے دیکھا آپ کو ایک ہرنی نظر آئی کہ اس ہرنی کو ایک یہودی نے باندھ رکھا تھا، اور وہ ہرنی آپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ آپ چلتے ہوئے اس ہرنی کے قریب آئے اور ہرنی سے کہا، آپ کی کیا پریشانیاں ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ اس یہودی نے مجھے قید کیا ہوا ہے، مجھے شکار کیا ہے، اور اس پہاڑ کے قریب میرے 2 بچے ہیں، ان کے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ میری ضمانت لیں تو میں جا کر ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کہہ رہی ہیں کیا اس کے مطابق آپ واپس آئیں گی؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ میں نے اپنی ضمانت کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا ہے جو سارے نبیوں کی سردار ہے اور میری نبی ہے، اور میں اپنے نبی کے ساتھ اگر وعدہ وفائی بے وفائی کروں گی تو خدا مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو نبیوں کے سلطان نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ ہرنی دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس آئی اور بچوں سے کہا، جلدی کرو دودھ پی لو، کیونکہ میں اپنی ضمانت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے آئی ہوں۔ جب یہ داستان ہرنی کے بچوں نے سنی تو انہوں نے کہا، ہم آپ کا دودھ نہیں پیئیں گے۔ تو ہرنی نے کہا، آپ میرا دودھ کیوں نہیں پیو گے؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسی ہستی کو ضمانت کے لیے کھڑا کیا ہے جو سارے نبیوں کی سردار ہے، اور وہ ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں دودھ پئیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، مگر ہم آپ کے ساتھ اس کریم ہستی کی دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس ہرنی نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور دوڑتی ہوئی مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جیسے حاضر ہوئی، ادب سے جھکی اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس ہرنی اور ہرنی کے بچوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی تعریفیں کرنے لگے، اور وہ دونوں بچے چلے
اور نبیوں کے سلطان کے پاؤں پر منہ رکھا اور بوسے دینے لگی۔ جب یہودی نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ہرنی کو چھوڑ دیا، اور اسی ہی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی، اور مصطفیٰ نے ان دونوں بچوں کے گلے میں ایک چھوٹی سی زنجیر ڈالی اور ان پر مہر لگا دی، اور کہا کہ آج کے بعد ان دو ہرنیوں کا گوشت کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔